السلام علیکم ویورز، میں ہوں سلیمان امین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے، لیکن ویورز میں آج آپ کو ملانے والا ہوں اپنے زبردست اور اپنے بیسٹ فرینڈ سے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس سے 2 سال بعد مل رہا ہوں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں، کہاوت بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ سفر کریں، اور یہ میرا ایسا دوست ہے جس کے ساتھ میں نے تقریباً آدھا پاکستان دیکھا ہے، اور میں نے سفر کے دوران اس کو جس طرح پایا ہے یہ میں بتا نہیں سکتا۔ یہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی پاکستان آتے ہیں، لیکن کبھی ہم سے مل لیتے ہیں، کبھی ہم سے نہیں ملتے، لیکن آج ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، لیکن وہ چھپ کے پاکستان آیا ہوا تھا، لیکن ہم نے دیکھا، ہمیں کسی نے خبر دی، اور خبر دینے والا بندہ جو ہے نا، اس کو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس نے ہمیں خبر دی ہے۔ تو جب ہمیں خبر ملی تو ہم چپ کے آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں ایکسرسائز پہ نو کمپرومائز، لیکن آج میں نے اپنے ایکسرسائز کو کمپرومائز کیا اس کے لیے۔ سو ویورز، میرے اس دوست کا نام ہے علی عمر، اور علی عمر ایک ایسے بندے ہیں جس کو میرے خیال سے جتنا میں نے اس کی آپ کو انٹروڈیوس کروایا ہے، میرے خیال سے آپ جان چکے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کے بندے ہوں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ دوبارہ سے بنا ٹھیک ہے۔ عمر اور خرم بٹ۔ اچھا سوری، آئی ایم سوری۔ اصل میں ہم اس کو علی کہتے ہیں نا، تو یہ علی بھی ہے اور خرم۔ ہاں، مجھے ایکچولی خرم کے نام سے بلایا جاتا ہے، بٹ آفیشیلی میرا آفیشیل نام علی عمر ہے۔ تو ہم نے تو آفیشیل نام بتایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی اور ہمیں جس نے بتایا ہے وہ بندہ یہ ہے۔ یہ مذاق، یہ بندہ ہے ہی نہیں، یہ بندہ ہے ہی نہیں۔ یہ مذاق کرے، میں نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ نہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آیا ہوا ہے پاکستان، ٹھیک ہے؟ تو بس پھر ہم چپ کے آ گئے ہیں۔ اب ادھر تو آ گئے ہیں، لیکن اب میں آپ کو ہم جہاں پہ ہیں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہانی ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کی شروعات 2-3 سال پہلے کووڈ میں ہوئی تھی، بلکہ کووڈ سے بھی پہلے ہوئی تھی، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میں اس کے بہت اگینسٹ تھا۔ لیکن چلے اب میں خرم کہوں کہ علی کہوں؟ ہاں، جو مرضی کہہ لو، پھر بھی ڈزنٹ میٹر، آئی جسٹ ریئلائزڈ۔ نہیں، چلیے آفیشیل نام بتا دو۔ ویورز، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے موت کو بھی قریب سے دیکھا ہوتا ہے۔ تو ہم جب سارا پاکستان، تقریباً سارا پاکستان کہہ دے یا آدھا پاکستان کہہ دے، ہم تقریباً 7 دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم 2-3 جگہوں پہ ایسے حالات میں آ گئے تھے کہ ہم بالکل موت کے قریب، ہم نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ تو آئے علی اور خرم بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی، کیا ہوا تھا؟ وہ لواری ٹنل والی کہانی یاد ہے آپ کو؟ لواری ٹنل والی کہانی اچھی طرح مجھے یاد ہے۔ سلمان کی عادت ہے، یہ میری ڈرائیونگ سے اتنا ڈرا ہوتا ہے کہ یہ ہوا میں بریکیں مار رہا ہوتا ہے جب میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں۔ اور سردیوں کے دن تھے اور ہم آف سیزن میں ایکچولی ٹریول کر رہے تھے، چترال جا رہے تھے، اور لواری ٹنل میرا پہلے گیا ہوا تھا۔ ہاں میں گئے ہوا تھا، میں فرسٹ ٹائم جا رہا تھا۔ اور جب ہم لواری ٹنل پہ انٹر ہوئے تو کسی نے ہمیں کہا بھی تھا کہ آگے دھیان سے چلانا ہے، ٹنل سے نکلتے ہوئے برف جمی ہوتی ہے۔ سو وٹ ہیپن، میں 110 میرے خیال سے 120 تقریباً 9 کلومیٹر کا وہ ٹنل ہے کہ 12 کلومیٹر کا ٹنل ہے، اور ہمیں پتہ، اور ایک دوسری بات یہ کہ رات کے 12 بج رہے تھے، تو اندھیرا تھا، تو ٹنل اور اوپر آسمان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ٹنل کب ختم ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ کچھ لائٹنگ کا سسٹم نہیں تھا۔ جی، تو پھر کیا ہوا؟ اتنا پتہ نہیں کہ اس وقت لائٹس وغیرہ کی وجہ سے کچھ ایشو تھا، بٹ وٹ آئی ریمبر اس کے جیسے ہی ہم ٹنل سے نکلے، میں اسپیڈ میں تھا، اور میں نے میری گاڑی ایک دم میں بریک مار رہا ہوں اور وہ سلپ ہو رہی ہے، اینڈ آئی کوڈنٹ کنٹرول مائی کار ایٹ آل۔ اور پھر وہ بیریئر سے، اور بالکل بیریئرس کے پاس جا کے وہ گاڑی رکی اور نیچے
کھائی تھی اور کئی کیا تھی بہت باہر تھا نیچے لواری ٹنل ٹاپ پہ تھی. مجھے یہ بس یاد ہے کہ بہت کلوز کال تھی اور اللہ نے بچایا ہمیں. شاید سفر کی دعا پڑی ہوئی تھی یا آپ نے ماں پڑھی باپ ہوتی. کی- میں تو نہیں، میوزک سن رہا تھا. اور آپ انہوں نے پڑھی تھی, میں تو میوزک سن رہا تھا. اتنا فاسٹ میوزک. یہ ایک بہت زیادہ کلوز کال تھی. لائک میوزک پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور سپیڈ پہ بھی کنٹرول, اور سپیڈ ٹنل کے اندر 120 پلس تھا. وہ اسپیڈ سے انٹرفیئر کرتا ہے نا میوزک, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میوزک پہ کنٹرول رکھنا چاہیے. اچھا, دوسری دفعہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, وہ جو ہم نیلم ویلی جا رہے ہیں, نیلم ویلی میں ہم جا رہے تھے, رات کے ٹائم تھا, رمضان تھا نا میرے خیال سے, جولائی تھا. وہ ایکچولی ون آف دا موسٹ میموریبل ٹرپس تھا. اور ہم رمضان میں گئے تھے مظفر آباد, اور ہم نے تراویحیں پڑھی ہیں اور واپس ہم آئے ہیں. ایک جگہ پر ہم رکے ہیں اور ایک بندے سے ذرا انٹریکشن ہوا, کوئی دکان والا تھا, ہاں, اور اس سے ہم نے پوچھا کہ یہاں پہ آس پاس کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہم جا سکتے ہیں. ہم ویسے ہی مری سے نکل رہے تھے اور مظفر آباد آ گئے تھے. جی جی ہاں. اور اس بندے نے یہ کہا کہ یہاں پر تو دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے اگر جانا ہے تو آگے جاؤ. سو ہم اس نے کہا نیلم ویلی جاؤ. نیلم ویلی جاؤ. سو آئی واز لائک ٹھیک ہے چلتے ہیں. اور کہاں پر جانا ہے؟ سلمان خوفزدہ تھا ایز یوزول. میں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے, کیوں, کدھر جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں. میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں پہ ہم جا سکتے ہیں. کہتے یہ جگہ وہ جگہ, کیرن ہے, شاردا ہے, کیل ہے, اڑنگ کیل ہے, تاؤ بٹ ہے. اس کے بٹ از دا لاسٹ پوائنٹ. ہاں, سو آئی واز لائک یہاں پر ہم جا سکتے ہیں. سلمان کہہ رہا تھا کہ نہیں جانا چاہیے, وہاں پہ پتہ نہیں کیا جانا چاہیے, وہاں پہ پتہ نہیں کیا. میں نے ان کو کہا کہ مظفر آباد میں اسٹے کرتے ہیں, صبح نکلتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں, صبح ہم سوئیں گے اور رات کو سفر کریں گے. مجھے اس بندے کی بات اچھی طرح یاد ہے. اس نے کہا, میں نے اس سے پوچھا کہ اس ٹائم پر جا سکتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ سلمان بہت زیادہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں صبح جانا. سو دیٹ گائے سیڈ کہ اگر ہم جیسا کوئی پاگل ہو, ہم لوگ تو چلے جائیں, باقی آپ کا پتہ نہیں ہے. اینڈ آئی واز لائک ہم آپ سے بھی بڑے پاگل ہیں. آج رات کو اس نے سیم یہی ورڈنگ کہا کہ ہم آپ سے بھی بڑے پاگل ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو جذباتی مت ہو, صبح چلے جائیں گے اور اسٹے کرتے ہیں. اس نے کہا کہ نہیں, تھوڑا جاتے ہیں. یہ اس نے مجھے ایسا کہا کہ تھوڑا جاتے ہیں, جدھر اسٹے کا مقام آ جاتا ہے تو یہ کہ ادھر اسٹے کریں گے, ادھر سے پھر کوئی اور ہمیں پھر بتاتا. یو نو گڈ تھنگ اباؤٹ دیٹ گائے, اس نے ہمیں پورا ایک میپ بنا یس, ہاں, وہ میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے. اسے خاکی پیپر کے اوپر اس نے لکھ کر دیا کہ پہلے یہاں سے آپ نے یہ پوائنٹ آئے گا, پھر یہ آئے گا, پھر اس کے بعد یہ آئے گا, پورے ایک آرڈر میں اس نے بنا کر دیا. سو ہم لوگ وہاں پہ نکل پڑے. اور آئی تھنک وہاں پہ کوئی چائنیز پروجیکٹ چل رہا تھا, کام ہو رہا تھا, وہ ڈیم بن رہا تھا. سو رستہ بیچ میں ایک ایسا آتا ہے کہ بالکل میرے خیال سے بالکل 50-60 فیٹ کی روڈ ہوگی, یا شاید اس سے بھی چھوٹی. آئی ڈونٹ نو سائز کیا کہتے ہیں فیٹ میں کتنا, بٹ اٹ واز ویری کلوز. ایک گاڑی مشکل سے لائک یو نو پاس ہو رہی. تو اندھیرا اور رات کے وقت ہم اس پہ سفر کر رہے ہیں. اینڈ وہ سارا رستہ اٹس ناٹ ڈیولپڈ, کیونکہ کشمیر از اے ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری, اس وجہ سے. اینی ویز, سو سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اور ہم بالکل ایک کرو کے اوپر تھے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں اور وہاں سے وہ ٹرک آ گیا. ابھی بھی مجھے یاد آ رہے تھے, مجھے وہ کب اور ہماری سائڈ پہ کھائی, ٹھیک ہے, اینڈ لائک دیر از نو ون, کہ اتنا فاصلہ بھی نہیں کہ لائک. اور میں نے کیا کیا کہ میں گاڑی اس کے بالکل اکراس لے گیا, لائک وہ بھی ادھر پھنس گیا اور میں بھی ادھر پھنس گیا. سو اب سلمان جو ہے خیر سے اس سائڈ پر ہے, تو وہ اتر کے مجھے بتا بھی نہیں سکتا, دروازہ وہ کھول رہا ہے تو نیچے کھائی. سو ہم لائک وہ بھی ایک بہت زیادہ نا کلوز کال تھی. اینڈ ونس اگین ایز آئی سے کہ سفر کی دعا یا ماں باپ کی دعا, اس نے ہمیں بچایا. ہم نے تراویح پڑھی, سفر میں ہم نے تراویح پڑھی, سائڈ میررز اندر کر کے بالکل اس کے کلوز ہو کر ہم اس طرح وہاں سے گزرے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی لائک میموریبل چیز ہے, بٹ اٹس اسکیری ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. اوکے, آفیسر نام ایز اے سیڈ علی عمر. تو آپ کو پاک ایتھلیٹس کے بارے میں بتاتا ہوں. ہمارا یہ جم قیوم اسٹیڈیم میں واقع ہے, واقعہ ہی کہتے ہیں,
हाँ वाकई वाकई अंग्रेजी बोले। اور یہاں پہ ہم ٹریننگز کرتے ہیں, یہاں پہ نیشنل انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں, اور یہ کافی چیلنجنگ تھا. اس جگہ کو ہم نے ایکچولی ٹرانسفارم کیا ہے. آپ کو وہ دن یاد ہے جب میں نے آپ کو کہا کہ بس چھوڑے نہیں کرتے انویسٹمنٹ؟ ایگزیکٹلی بٹ الحمدللہ ایک چیز ہم نے انیشیٹ یہاں پر کی ہے اینڈ اٹس گوئنگ ریئلی گریٹ. تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ یہاں پر آئیں, وزٹ کریں اس جگہ کو, اینڈ آئی ایم شیور یو لائک اٹ. سلمان ابھی آپ کو اس جم کا ویڈیو بھی بنائے گا اور دکھائے گا. اینڈ سلمان نے تو میری بہت زیادہ تعریف کر دی, اینڈ ہی از سچ این امیزنگ پرسن. میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, بہت مخلص ہے, اور کافی دیر بعد آج ملاقات ہوئی ہے. سو یا دیٹس اباؤٹ اٹ. اچھا ویورز, تو اب میں آپ کو اوریجنل کہانی بتاتا ہوں کہ کیا ہوا تھا. علی آیا میرے گھر, اس نے کہا کہ اسپیشلی اس نے پہلے یہ مجھے فون کرتا ہے, او کدھر ہو. جب اس نے کال کی میں نے کہا ادھر ہوں. ایز یوزول آپ کو پتہ ہے میرا تو کوئی اور کام ہے ہی نہیں, یونیورسٹی میں ہی. تو اس نے مجھے کہا کہ آ جاؤ بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے مجھے یہ آج ہم جدھر کھڑے ہیں یہاں لے کے آیا. اس نے کہا کہ یہاں پہ جم بناتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں یار نہیں کرتے انویسٹمنٹ, اور اس کی حالت یہ نہیں تھی جو ابھی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ نو, آرام سے بیٹھ جاؤ, اور اگر تم نے جم کرنا ہے تو یہاں پہ پشاور میں بہت زیادہ اچھے جم ہیں, وہاں جایا کریں گے. لیکن یہ کیا ہے, کیونکہ علی جم پہ نو کمپرومائز, وہ میری طرح نہیں ہے کہ میرے لیے جم چھوڑ دے, ٹھیک ہے. تو وہ جم پہ کمپرومائز نہیں کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے. ایک بات ہے علی کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ بہت ہی زیادہ ویژنری بندہ ہے. وہ ایک میری طرح سوچ نہیں رکھتا, وہ ہر ایک چیز کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہے. تو کیا ہوا, اس نے کہا کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے, اور یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے اور رمضان تھا. اس نے کہا کہ نہیں بس. میں نے کہا ٹھیک ہے, اور ضدی بھی بہت ہیں. تو ہم نے کہا کہ چلو سٹارٹ لیتے ہیں. لیکن آج میں جدھر کھڑا ہوں یہ چیزیں اس طرح نہیں تھی جس طرح, اتنے سارا ویل فرنش اس طرح نہیں تھا. یہ جم بہت خراب کنڈیشن میں تھا. لیکن یہ سارا کا سارا علی کا کمال ہے, جس نے مجھے اور ہمارے مینیجر صاحب ماجد صاحب, یہ وہ بندہ ہے جو یہ سب کچھ مینیج کرتا ہے. تو علی نے ان سے مینیج کروایا. علی جم کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. جم ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر یہ قیوم اسٹیڈیم میں ہے, اور یہاں پر نیشنلز اور انٹرنیشنل ایتھلیٹس کو ہم ٹرین کرواتے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ اسپورٹس کے بچے آتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. اس کے علاوہ جنرل ممبرز بھی آتے ہیں ہمارے پاس, اور ہم ان کی فٹنس پہ ان کی نیوٹریشن پہ کام کرتے ہیں بہت زیادہ پروفیشنل طریقے سے. اس جم میں آپ کو لوکل سامان بالکل منیمم نظر آئے گا, نہ ہونے کے برابر. اور ہم نے کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا یہاں پر, اور ٹریننگز کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اور الحمدللہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پشاور میں ایسا اور کوئی جم ہے. ہاں یہ نہیں, یہ بات ماننے والی ہے, یہ بات ماننے والی ہے. ہاں یس نو ڈاؤٹ. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ویورز, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارا جم ہے. ہاں ایگزیکٹلی. لیکن یہ آپ آئیں, آپ وزٹ کریں. قیوم اسٹیڈیم آئیں اور آپ یہاں پہ دیکھیں. اگر آپ کو پسند آئے تو پھر آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں. یہ ہمارے مینیجر صاحب ہیں, ان سے ملیں. مینیجر صاحب ہمارے ماجد صاحب جو ہیں یہ یہاں کے مینیجر بھی ہیں, یہاں کے انچارج بھی ہیں, اور یہاں کے ٹرینی بھی ہیں. اور ہمیں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا وزن کم کریں. اور ان کی زبان اتنی چلتی ہے اور اس وقت کچھ بول نہیں رہی. ہاں انٹرسٹنگ بات یہ کہ پہلی دفعہ میں ماجد کو خاموش دیکھ رہا ہوں. بول بس کیا بولوں, سب کچھ بول دیا ہے. علی بھائی نے بول دیا سارا کچھ کہ یہاں پہ ہم پروفیشنل طریقے سے یہاں پہ کام کرتے ہیں. یہاں پہ ڈفرینٹ ورک آؤٹس ہم جو ہے سیٹ کرتے ہیں, شیڈولس اس کے پراپر بناتے ہیں. اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ویٹ لاس کے لیے بھی, ویٹ گین کے لیے بھی, اور انٹرنیشنل سپورٹس کے جو گراس روٹ لیول کے لڑکے ہیں ان کو بھی کرواتے ہیں. اور باقی جو ہے اس کے علاوہ جنرل ممبرس کو بھی ہم پراپرلی ایکسرسائز اور سارا کچھ یہ کرواتے ہیں. اور صرف میں یہاں پہ ٹرینر نہیں ہوں, ڈفرینٹ اور فیمیلس کے لیے بھی ہمارے پاس ہے
ٹائمنگ بھی ہے ان کے ڈفرینٹ، اور فیمیل ٹرینر بھی ہے یہاں پہ، تو آپ لوگ آ سکتے ہیں، جو فیمیل بھی ہے یا میل ہے جو بھی ہے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ جب آپ پاک ایتھلیٹ سٹارٹ کرنے والے تھے اور ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ ایک ویژن لے کے اس کو سٹارٹ کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں ویورز کو بھی کچھ بتائیں، اور آپ نے اسپیشلی پشاور کو کیوں چنا؟ کیونکہ بیسیکلی ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ علی جو ہیں وہ لاہور کے ہیں، لیکن لگتے لاہور ہی نہیں ہیں، یہ بالکل پٹھانوں کی طرح اب پٹھان بن گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ علی لاہور کے ہیں، لیکن وہ لاہور سے ٹرینرز بھی لے کے آیا ہے اور لاہور سے ہی یہ ویژن لے کے آیا ہے۔ تو علی اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ لاہور والے ٹرینرز شہید ہو چکے ہیں نہیں، لیکن پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے جب آپ نے اسٹارٹ ایگزیکٹلی پشاور کا انتخاب کیوں کیا؟ مجھے پٹھان بہت پسند ہے میرے بہت اچھے دوست پٹھان ہیں، جوکس اپارٹ یہاں پہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، آئی بلیو جینیٹکلی پٹھان جو ہے سب سے زیادہ سخت قوم ہے، ٹھیک ہے، اور اسپورٹس میں بھی آپ دیکھیں اور کافی اور چیزوں میں دے آر ریئلی ہارڈ ورکنگ پیپل اینڈ آئی ایکسپیکٹ اے لاٹ فرام دیم اینڈ دے آر اپ ٹو مائی ایکسپیکٹیشنس۔ اور ویژن یہی تھا، جیسے کہ جم کا نام پاک ایتھلیٹس ہے، کہ پاکستان کے لیے اچھے سے اچھے ایتھلیٹس جتنا میں کر سکوں وہ ہمارے اس جم سے جنریٹ ہوں، اینڈ انشاءاللہ اب تک وی آر ڈوئنگ گڈ، اور بس دعا ہے، آپ سب کو بھی کہوں گا کہ دعا کریں ہمارے لیے کہ اللہ ہمارے اس خواب کو پورا کرے۔ ویورز علی جب بھی مجھ سے ملتے ہیں تو مجھے ایک بات کرتے ہیں کہ تو آجا ادھر جوائن کر، اور میں کہتا ہوں ہاں کل سے آؤں گا، لیکن وہ کل نہیں آیا، کیونکہ آئی ایم ویری لیزی۔ لیکن یہ بات ہے کہ جس نے بھی اس جم کو جوائن کیا ہے تو ان کو بہت فروٹفل ریزلٹس ملے ہیں اس جم سے، ایون دو میں بھی کبھی کبھی یہاں پہ، آج بھی میں نے یہاں پہ ورک آؤٹ کیا، اور آپ لوگ بھی آئیں، آپ لوگ بھی یہاں پہ ورک آؤٹ کریں۔ تو آپ ایک مینیجر صاحب 1-2 دن کے لیے آپ اگر کوئی آنا چاہیں تو آپ اس کو اگر جسٹ فار ٹیسٹنگ پرپسز آنا چاہیں تو آپ کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ مت آئیں 1-2 دن کے لیے؟ ہم ٹرائل بیس پہ چھوڑتے ہیں، ٹرائل بیس پہ بالکل ہم ٹرائل بیس پہ چھوڑتے ہیں تاکہ ان کو پہلے پتہ چلے کہ ہم یہاں کیا کام کر رہے ہیں۔ مینیجر صاحب جو ہے نا یہ میرا بہت کلوز فرینڈ ہے، اور یہ مجھے اس بندے کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ یہ چپ چپ کے پشاور آتا ہے، پاکستان آتا ہے، لیکن یہ مجھے نہیں بتاتا، لیکن یہ بندہ مجھے بتا دیتا ہے کہ یہ آیا ہوا ہے، آ جاؤ حملہ کر لو۔ اچھا تو اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو جوائن کر سکتا ہے؟ جی بالکل جوائن کر سکتے ہیں، 1 to 2 days جو ہے ہم ان کو ٹرائل بیس پہ یہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ٹریننگ کریں، تاکہ پہلے وہ جو ہے نا سیٹسفائی ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ آگے ایڈمیشن کریں۔ صحیح۔ تو وہ جب یہاں پہ آتے ہیں اور ٹریننگ ہم ان کو کرواتے ہیں تو نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ ان کی نا ایسے ہم اس کو ٹرین کرواتے ہیں جس طریقے سے، خیر اوپر دیکھیں کیمرے کی طرف دیکھیں۔ ہم اس کو ٹرین، میں نے ماجد کو پہلی دفعہ شرماتی ہوئی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ شرماتا نہیں ہے۔ جی ہاں، تو جب وہ یہاں پہ آتے اور 2 دن ٹرین کرتے، پھر ان کی یہ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے کہ بھائی ہم نے آنا ہے یہاں پہ اور ٹرین کرنا ہے، تو پھر نیکسٹ 3rd ڈے پہ وہ آ کے ایڈمیشن کرتے ہیں یہاں پہ۔ اور اس میں جو ہے ہم نے مطلب جیسے علی ویورز ان شارٹ میں آپ کو بتا دوں، ماجد کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ آئیں تو سلیمان کا ریفرنس لے کے آئیں، آپ کہیں کہ سلیمان امین کے چینل پہ ہم نے دیکھا ہے، یا یہ کہیں کہ اس نے بھیجا ہے، تو یہ آپ کو ٹرائل بیس پہ چھوڑ دے گا۔ ان شارٹ ایسا ہی ہے، بالکل بات سے آپ آ جائیں، اور ہم ہی بھی آج دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی آج ورک آؤٹ یہاں پہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ سو یہ والی جو آپ کو مشین نظر آ رہی ہے، دس از اسپیسیفکلی فار دا گلوٹس، فار ہپ مسلس، اور یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اکوپمنٹ، ہم نے ٹوٹلی ایتھلیٹس کی ٹریننگ، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ اسپورٹس کے ایتھلیٹس آتے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ساری اکوپمنٹ
یہاں پہ سیٹ اپ کی ہے، جن میں سے ایک یونیک مشین یہ ہے جس پہ سلمان بھائی اس وقت ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ یہ جب کرنا ہے ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے 1 ٹھیک ہے 1 بس یس اسکواٹ کرنا ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 پیچھے سے مت لے جاؤ اس طرح ہے نا، آگے کروں گے پیچھے؟ یہ آپ نے کرنا ہے تھوڑا سا یہ فلپ اور اوپن پیچھے کی طرف کرنا ہے، ٹھیک یس۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کو جم کروا رہا ہوں اور خود میرے مسلس بنے نہیں ہیں، تو میں یہاں پہ بیسیکلی جو ہے فٹنس کا ٹرینر ہوں، میں فٹنس کرواتا ہوں یہاں پہ۔ تو اس ٹائم جو ہمارے ساتھ دوسرا ٹرینر ہے جو جم کا، وہ کہیں گیا ہے، تو اس لیے میں سلمان بھائی کو خود کروا رہا ہوں۔ پتہ ہے مجھے سارا جم کا، بٹ میں کرتا نہیں ہوں خود، کیونکہ مجھے فٹنس کے ساتھ بہت زیادہ شوق ہے، تو اس لیے بس فٹنس ہی کرتا ہوں اور لوگوں کو فٹنس ٹریننگ کرواتا ہوں، یس۔ مینیجر صاحب، باقی تو سارا جم بہت زبردست ہے نا، لیکن یہ کیا ہے؟ آپ نے اسٹور ادھر ہی بنا لیا بالکل فرنٹ پہ، یہ کیا ہے؟ یہ اسٹور ہے آپ کا؟ نہیں سلمان بھائی، یہ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ اچھا، ہاں نا، یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے بیسیکلی یہ کراس فٹ کے لیے، اچھا، جو وداؤٹ اکوپمنٹ، جیسے جم کے آپ لوگوں نے مشینری تو دیکھ لی، ہاں، کچھ لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف فٹنس کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مسلز بلڈ نہیں کرنے ہیں، ہم نے اچھا، صرف ویٹ اسمارٹ ہونا ہے۔ اسمارٹ ہونا ہے۔ یہ پولیس والوں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ جو ہے نا، یہ اچھا، بہت کام کی چیز ہے۔ اچھا، کیسے؟ یہ اس کو کہتے ہیں سینڈ بیگ۔ اچھا، تو نہیں، یہ سینڈ جیکٹ ہے، سینڈ بیگ۔ ٹھیک ہے، سینڈ جیکٹ ہے۔ اچھا، لڑے مت، خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ خیر ہے۔ یہ جیکٹ ہے، اچھا، یہ اس طرح اس کو پہنتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے صرف پولیس کو پہنتے ہوئے دیکھا اور اس میں ڈفرینٹ ورک آؤٹ ہوتے ہیں۔ ہے۔ تو یہ جب ویٹ آپ کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہے نا، اور اس میں آپ ورک آؤٹ کرتے ہو، پھر اس کو نکال کے اس کے اچھا، اس کے بغیر کرتے ہو نا، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں کر سکتے ہو آپ، اس کے ساتھ جمپنگ کر سکتے ہو آپ، اس کے ساتھ جو ہے شارٹ اسپرنٹنگ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ اس طرح باقی چیزیں بھی ہیں جس سے ہم ڈفرینٹ ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے، کسی اور کا غصہ نکالنے کے لیے ایسے، اس کے لیے گڈ ہے۔ یہ تو یار بیسٹ ہے۔ اوکے، تھینک یو ویورز۔ اب ہم جاتے ہیں کچھ اور باہر گھومتے پھرتے ہیں۔ علی بھائی آئے ہیں تو اب علی بھائی کے ساتھ گھومتے ہیں۔ یہ جب بھی آتے ہیں تو بس پھر ہم صرف گھومتے ہی رہتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کی اس سے میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ لیٹس موو آن، ہم بھی موو آن کرتے ہیں، کہیں جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کا موڈ بنتا ہے کہ نہیں۔ تو آئے، ہمارا تو موڈ بن رہا ہے، ہم جا رہے ہیں۔ آئے بھائی۔ ویورز، ہمارے پاس ہے بچے من کے سچے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بچے من کے سچے، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ دل جو ہے نا وہ بچہ ہے، وہ کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا، دل ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے۔
ٹھیک ہے. اور ہر انسان, اور یہ بھی سنا ہوگا کہ ہر انسان کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے. تو علی بھائی تو خیر ابھی بچے, ایک یہ بچہ ہے, ایک یہ ہمارے مینیجر صاحب ہیں, اور ایک ہمارے CEO صاحب ہیں, اور ایک میں ہوں. تو یہ لوگ گیم کھیل رہے ہیں. اچھا یہ کیا کر رہے ہیں یار, مجھے مار دو اس کی جگہ. ٹوکر منگوا. مارو مارو جدھر بھی مارنے مارو. آ جاؤ نا, نہیں آ جاؤ. روٹی ایسی نہیں بناتی, 2 درجن یہ بھی کھانے پڑتے ہیں. کیسا ہے اس کا ٹیسٹ؟ بیسٹ. اس کے ساتھ ہی آج کا بلاگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ بلاگ پسند آیا ہوگا. سلمان کے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کریں, اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے. اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں. بالکل جی, اتنا پیارا بندہ آپ کو کہہ رہے تو کم از کم سبسکرپشن بنتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات بالکل ٹھیک کہی ہے. صرف یہی بات ٹھیک بھی ہے. تھینک یو, ٹیک کیئر ایوری ون. اللہ حافظ. اللہ حافظ.